ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں, فارمر منسٹر آف پلاننگ, فارمر منسٹر آف فائنانس اسد عمر صاحب ہیں. بہت شکریہ اسد صاحب فار جوائننگ اس. ویلکم ٹو دا شو. یہ بتائیے گا اسد صاحب کہ اب جو بات کر رہے تھے عمران خان صاحب 13 تاریخ کو, انہوں نے کہا کہ آپ کو حکمت عملی اپنی میں بتاؤں گا, تو وہ حکمت عملی ہم یہ سمجھیں کہ گوئنگ بیک ٹو دا پیپل اگین, یہ جو جلسوں کا انہوں نے اپنا پورا شیڈیول دیا ہے, یہ آپ کی حکمت عملی کا کور پلانک ہے؟ جی بالکل. اس وقت بڑی ہمارے ذہن میں کلیئرٹی ہے کہ اس وقت جو سارے سیاسی صورتحال ہے اس میں دوسری سائڈ جو ہے اس کے پاس بہت ریاستی قوت اور قانون کے بھی دائرے کے اندر رہ کے کام نہیں کر رہے ہیں اور کورسو پاور استعمال کر رہے ہیں, ٹیلی ویژن چینلز بین ہو رہے ہیں, پرچے کٹ رہے ہیں صحافیوں کے خلاف. ہمارے پاس طاقت جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے, اس لیے اسی پبلک اوپینین کو اور اسی پبلک پریشر کو موبلائز کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سارے پاکستان میں اور تمام صوبوں کے اندر جائیں گے اور پبلک کو متحرک کریں گے. اچھا یہ بتائیے اسد صاحب کہ یہ جو ان کا جو جلسوں کی جو شیڈیول ابھی تک ہوا ہے, میرا خیال ہے کچھ چینج بھی کیا, کراچی سے آپ شروع کرنے والے ہیں, تو یہ تو کوئنسائڈ کر رہا ہے انہی ایریا سے جہاں کے بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. از دیٹ کریکٹ کہ وہ اٹس بیسکلی 2 in 1 کی کیمپیننگ بھی ہوگی عمران خان صاحب اپنی کریں گے پلس پبلک کانٹیکٹ؟ جی بالکل. اس کے اندر جو ہے جو الیکشن جو ہے جہاں پر ہو رہے ہیں وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی جلسے ہوں گے, اور جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے کراچی سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد حیدرآباد جائیں گے. کراچی میں پہلے NA 245 کا الیکشن ہے اور اس کے بعد اگلے ویکینڈ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے. اسی طریقے سے حیدرآباد میں جو ہے 28 تاریخ کو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے. پھر عمران خان صاحب کے جو اپنے جو 9 الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ ہلکے بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں دوسرے ضلع بھی ہیں جہاں پر وہ جائیں گے. اچھا تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم اے یہ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر گئے ہیں کورٹ, یہ الیکشن کمیشن گئے ہیں یہ کہنے کہ چونکہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور سو اینڈ سو فورتھ, تو ان کو وہاں کراچی سے کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا جائے. آپ اس پہ کیا آپ کا رسپانس ہے, ری ایکشن؟ بڑی انہوں نے منطقی بات کی ہے. جتنا ان کو اس وقت خوف آیا ہوگا عمران خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا, جو اس وقت عوام میں مقبولیت ہے عمران خان کی, تو وہ اسے اس مقابلے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو بڑی منطقی سی بات ہے, اس پہ مجھے تو کوئی بھی تعجب نہیں ہوا. اچھا تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ سوال تو آپ سن چکے ہوں گے بہت مرتبہ پہلے بھی کہ عمران خان صاحب یہ 9 سیٹ سے کیوں کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم پہلے بھی میں بول چکا ہوں کہ یہ سب کو اعتراض ہوتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے کوئی سیاست نہیں آتی, تو کبھی کبھی سیاسی کام ہم بھی کرتے ہیں, تو اس کے اندر نیچے کوئی حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. اور حکومت کا جو بڑا زبردست ایک پلان بنا ہوا تھا وہ میرے خیال میں بالکل اس کو سٹمپ کر دیا ہے اس موو نے. اور آئیں مقابلہ کریں. میں تو کہہ رہا ہوں باقی جتنے بھی دعوے دار ہیں پاکستان میں کہ عوام میں مقبولیت ہے ان کی, آئے نا عمران خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں. KP میں ہو رہا ہے, فضل الرحمان صاحب پیپر جمع کرائیں, الیکشن لڑیں آگے عمران خان کے خلاف. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت اسمبلیوں سے باہر بیٹھے ہیں, وہ آئیں اور الیکشن کے اندر مقابلہ کریں عمران خان کا. یہ آپ کی طرف سے یہ بات میرے خیال ہے آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہی تھی جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ بند کمروں میں خفیہ فیصلے جن کی قیمت عوام کے جان و مال سے دینی پڑے ہم اسے قبول نہیں کرتے. اس کو تھوڑا سا اوپن اپ کیجیے گا ناظرین کے لیے, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ آپ کی ٹویٹ تھی انفیکٹ. جی یہ نسیم یہ تھا, اس کا جو کانٹیکس تھا وہ تھا کہ جو خیبر پختونخوا سے انتہائی تشویشناک خبریں آ رہی تھی کہ ملیٹنسی بڑھ رہی ہے, ایک دم سے دوبارہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں بشمول جو MPAs MNAs ہیں, بزنس مین ہیں, دکاندار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھتے کی ڈیمانڈ آنی شروع ہو گئی ہے. ایک دم سے ایک خوف کی لہر وہاں پر دوڑ رہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ شاید کوئی مذاکرات سے کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے.
اور ہر قسم کی قیاس آرائیاں اور ریومر جو ہیں وہ بھی پھیل رہی ہیں کہ فلانا علاقہ دے دیا گیا، یقیناً درست نہیں ہوں گی، لیکن اس کی وجہ سے ایک عوام کے اندر ایک غیر یقینی کی فضا ہے، اس کے اندر خوف بھی ایک حد تک لوگوں کے اندر آ رہا ہے. تو جو بھی فیصلے ہونے ہیں اور ان فیصلوں کو جو عمل درآمد کرنا ہے، جب تک عوام کا بائن اس کے اندر نہیں ہوگا، جب تک عوامی نمائندے ان فیصلوں کے اندر شامل نہیں ہوں گے، تو آپ کبھی بھی ٹھیک فیصلے نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے ملک کے اندر بہت بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اور وہ بند کمروں کے اندر فیصلے ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اگلے 10 سال 20 سال جو ہے وہ قوم اس کی قیمت ادا کرتی رہتی ہے. اچھا، تو اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں. جو عمران خان صاحب نے 13 تاریخ کو اپنی تقریر میں 2-3 ایشوز کی بات کی. ایک تو انہوں نے فوج کے حوالے سے کہا، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میر صادق اور میر جعفر کی بات انہوں نے کی کہ ان کو نکالنے میں ان کا رول تھا، لیکن انہوں نے فوج کا کہا کہ بڑی اہم ہے، اور انہوں نے پھر چلایا اپنا کلپ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اتنا ضروری نہیں جتنی فوج ضروری ہے. اور بالکل ٹھیک کہا کہ فوج کی جو ایز اے ریڑھ کی ہڈی سیکیورٹی کانٹیکس میں. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ جو کیس ہے ڈاکٹر شہباز گل کا، اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایکچولی عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا کہ شہباز گل کو ملنی چاہیے، جو پروسیس ہے جسٹس کا ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، بالکل سب کو یہی کہنا چاہیے. لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے آئی تھنک کہا ہے کہ پارٹی اپنے کو اس اسٹیٹمنٹ سے الگ کرتی ہے. عمران خان صاحب نے کلیئرلی اس پر کوئی کہا ہے پبلکلی؟ تو بتائیے گا. نہیں جی، تو مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ نے جو کہا میں نے کہا، مجھے تو نہیں یاد پڑتا. نہیں، آپ نے کہا ہے، مطلب یو سیڈ اٹ 2-3 ٹائمز. جی کیا کہا؟ نہیں، آپ نے کہا کہ وہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے پارٹی اس سے نہیں، پارٹی بیسکلی ڈسٹنسز اٹ سیلف، یہ لفظ نہیں استعمال کیے، لیکن آپ نے کہا جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، پارٹی پالیسی نہیں ہے. یہ تو آپ نے کہا تھا. پارٹی پالیسی تو obviously نہیں ہے نا. پارٹی پالیسی جو ہے وہ تو بڑی واضح ہے، اور آپ نے خود ہی کوٹ کر دیا، آپ نے عمران خان صاحب کی بات بھی بتا دی. لیکن اور عمران خان صاحب نے جیسے کہا ہے کہ اگر اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ کے اندر ایشوز نظر آتے ہیں، آئیں کورٹ کے اندر، آئیں کیس کریں، سوال پوچھیں، وہ جواب دے گا اس کے. لیکن آپ تشدد کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے. آپ اس کے ڈرائیور کے گھر چھاپے ڈال رہے ہیں، آپ اس کی ڈرائیور کی بیوی کو آدھی رات چھاپا ڈال کے اٹھا کے لے گئے، کنڈیمنیبل ہے، اس کو سب بچی سے الگ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ بالکل. اور دوسرا سوال جو سب جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، یقیناً آپ بھی یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں گی کہ جو بھی شہباز گل نے کہا، اس کی چوائس ورڈ جو بھی تھی، اس سے تو 10 گنا زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نواز شریف نے کہی نہیں ہے، مریم نواز نے کہی نہیں ہے، خواجہ آصف نے کہی نہیں ہے، ایاز صادق نے کہی نہیں ہے، آصف زرداری نے کہی نہیں. اور اتنی لمبی فہرست ہے، میں کس کی آپ کو سناؤں. وہ اپنے گجرانوالہ والے جو ہیں، ان کے ذہن سے بھی نام نکل رہا ہے ان کا وہاں سے. بالکل. تو یہ سب لوگ تو ہم انتظار یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر مقدمے کب چلیں گے، ان کے اوپر پرچے کب کٹیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر تشدد کیا جائے. ہم نہیں چاہتے غیر قانونی طور کے اوپر ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ان کے گھر کے ملازمین کو اٹھا کے لے جایا جائے، ان کو اپنے بچوں سے جدا کیا جائے. لیکن پرچہ تو کٹنا چاہیے، سوال تو پوچھنا چاہیے. کیا پاکستان کے اندر 2 قانون ہیں؟ ایک قانون ان کے لیے ہے پی ڈی ایم والے لاڈلوں کے لیے، اور باقی دوسرے پاکستان کے لیے کوئی اور قانون ہے. اچھا، آپ نے یقینی طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی متعدد مرتبہ. صاحب، آپ کو فرق نہیں لگتا اس اسٹیٹمنٹ میں، یا جو تمام لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، اور ہم کہیں گے ہم جیسے لوگ بھی آئے دن ٹیلی ویژن پہ کافی سخت بات کرتے ہیں فوج کے حوالے سے، اور وہ کرتے ہیں کہ اس کا رول کسی صورت نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. میرا خیال ہے وہ بڑی کلیئر کٹ پوزیشن ہے. وہ آپ لوگوں نے بھی اپنے کہی ہوگی، عمران خان صاحب کے بھی بڑے کوٹس ہیں. لیکن یہ آپ کو فرق نہیں دکھائی دیا کہ، اور اس میں نے تو کافی مرتبہ سنا ٹو میک شور کہ ایم آئی انڈرسٹینڈنگ اٹ پراپرلی، اس میں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو اپنے سینئر کمانڈ کی بات ضروری نہیں کہ آپ مانیں اگر وہ بات صحیح نہ ہو. تو وہ ایک کانٹیکسٹ ہے کہ آپ کہیں جی وار سین میں جو بھی کچھ ہے،
ایک ہے کہ سیاستدان اس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ, اینڈ یو کم فرام اے ملٹری بیک گراؤنڈ, آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, آپ کو نہیں لگتا کہ فوج جو چلتی ہے وہ چلتی کمانڈ پہ ہے, تو وہاں اس طرح کی بات کہنا, اور آپ کا پی پی سی, نا ویدر پی پی سی از رائٹ اور رانگ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ایز اے لا, لیکن پی پی سی میں آرٹیکل 124 میں تو ہے نا کہ ڈیو پروسیس ہونا چاہیے 100%, نو کوشچن اباؤٹ اٹ, کہ ٹارچر نہیں ہونا چاہیے, قانون سے ہٹ کر نہیں, بچی کو اور اس کی بیوی کو پکڑنا, ڈرائیور کی, وہ سب بہت غلط ہے. لیکن آئی ایم جسٹ اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا کانٹینٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فرق بات ہے اس سے جو کہ باقی لوگ, اور میں تو کہوں گی ہم جیسے لوگ بھی اس میں بڑی سخت پوزیشن لیتے رہے کہ فوج کا تو کام ہی نہیں ہے, بالکل ٹاپ کمانڈ ہیز نو بزنس گیٹنگ انٹو پالیٹکس, بڑی سخت باتیں کہتے رہے. مجھے ایک تو پسند آیا کہ جتنے جوش, جذبے اور تفصیل کے ساتھ آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ. نہیں آئی ڈنٹ, نہیں اسد ڈونٹ, نہیں آپ ڈسٹورٹ نہ کریں, آئی ایم ویری سوری, نہیں غلط بات ہے اسد, آئی ایم ویری سوری, یہ بات آپ بہت غیر مناسب کریں. میں بالکل نہیں کسی کو ڈیفینڈ کری, نہیں نہیں, آپ دیکھیں نا, آپ میں نے آپ سے فوج کے ڈسپلن کی بات کی, یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیں نا, یہ اس طرح تو آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ اے بی سی ڈی, میں آپ سے ایک پوائنٹ ڈسکس کری ہوں, آپ میرٹ پہ مجھے جواب دیجیے گا. آپ نے تو یہ کہہ دیا جی جواب دے رہا ہوں نسیم, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو لسن ٹو اے لیکچر, میں میرٹ پہ جواب دے رہا ہوں. آپ نے تفصیل سے بات کی, آپ نے تفصیل سے بات کی, میں نے پوری سنی. اب جو میں بات کروں گا آپ کو نہیں پسند آئے گی, آپ بتا دینا اس میں سے کیا نہیں پسند آیا, لیکن آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ میں نے کیا جواب دیا. نہیں, آپ اٹیک کر رہے ہیں نا. میں اٹیک نہیں کر رہا تھا, میں تو تعریف کر رہا تھا آپ کی کہ جس جذبے سے آپ نے ڈیفینڈ کیا. چلے آپ سارکاسٹک کہیے, چلیے چلیں, اب آپ میرا جواب سن لیجئے, آپ سنائیے. مریم نواز نے یہ نہیں کہا کہ فوج کا سیاست میں تعلق نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے نام لے کے اٹیک کیے. انہوں نے کہا دو لوگ فوج کا بھلا نہیں کر سکتے, فوج کی بدنامی کر سکتے ہیں. نواز شریف نے جلسے کے اندر کہا میں مخاطب کر رہا ہوں فوج کے جوانوں کو اور افسروں کو, اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے آپ کی, یہ فوج کے لیے خرابی پیدا کر رہی ہے اور ملک کے لیے خرابی پیدا کر رہی ہے. خواجہ آصف نے یہ نہیں کہا کہ فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر. خواجہ آصف نے کہا کہ یہ فوج جو ہے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کر کھا گئی ہے. ایاز صادق نے یہ نہیں کہا کہ فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے. ایاز صادق نے کہا کہ جس وقت انڈیا نے بالا کوٹ پر حملہ کیا تو آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, پسینہ آیا ہوا تھا اور خوف زدہ تھے. میں آپ کو اور فہرست سنا سکتا ہوں اس کی. اپنے کیا نام ہے ان کے, آصف زرداری نے یہ نہیں کہا تھا کہ فوج کا کام سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا تم 3 سال کے لیے آتے ہو, ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. سو معذرت کے ساتھ آپ جو تنقید کرتی ہیں, یا میں اگر کہتا ہوں, میں بالکل کہتا ہوں فوج کا سیاست میں نہیں ہونا چاہیے تعلق, آپ بھی یہ کہتی ہیں, آپ کو آئینی قانونی حق حاصل ہے یہ کہنے کا. یہ جو باتیں انہوں نے کی تھی یہ نہیں تھی کہ فوج کا ساتھ سیاست میں تعلق نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک آپ میرے ملٹری بیک گراؤنڈ کی بات کریے, دیکھیں میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں, آپ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. عمران خان نے, آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ عمران خان نے اپنے جلسے میں کلپ کیا سنوایا. میرے خیال میں, یعنی عمران خان کے خیال میں, فوج پاکستان کے لیے مجھ سے زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ ضروری کیوں ہے, ضروری اس لیے ہے کہ وہ بیرونی چیلنجز کا دفاع کر سکے. وہ بیرونی چیلنجز کا دفاع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک ہائیلی ڈسپلن فوج نہ ہو, اور ہائیلی ڈسپلن فوج اس وقت نہیں ہو سکتی جس وقت تک یونٹی آف کمانڈ نہ ہو. تو یہ بڑی سمپل. اسد میں یہ نہیں, ایک سیکنڈ, عمران خان کی جو فوج کے حوالے سے ان کی ایک پوزیشن ہے, اور انہوں نے جو کویسچن بھی کیا فوج کا رول ان پالیٹکس, اور جو فوج کے حوالے سے اس کی اہمیت, افادیت, دیٹ از ناٹ ان کویسچن. میں تو وہ ڈیبیٹ ہی نہیں کری. میں یہ جو ڈاکٹر شہباز گل نے کہا, اینڈ آئی ہیو نتھنگ پرسنل اگینسٹ اینی باڈی, بٹ ڈاکٹر شہباز گل نے جو بات کہی وہ مجھے لگا کہ بڑی کلیئرلی ایک ڈسپلن کو انڈرمائن کرتی ہے. اگر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی میں نوجوانوں سے کہتا ہوں فوج کے کہ وہ یہ نہ کریں کیونکہ آپ کے کمانڈر ایسے ہیں, تو that has to be condemned also. I am talking about یہ کہا ہوا ہے سٹیٹمنٹ میں. تو ٹھیک ہے, تو پھر غلط ہے, پھر غلط, وہ تو غلط ہے پھر. تو مطلب صرف یہی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نسیم, دوبارہ سے ہم ریکیپ کر لیں, ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ اور میں دونوں اس بات پہ اگری کر رہے ہیں
کہ شہباز شریف نے ٹھیک بات کی یا غلط بات کی، اس کا طریقہ کار سیٹل کرنے کا یہ ہے کہ ایک ڈیو پروسیس ہے، کورٹ کے اندر ان کے اوپر کیس آیا ہے، وہ جواب دیں گے، ان کے لائرز جواب دیں گے، اور اس کے بعد کورٹ فیصلہ کرے گا کہ واقعی میں کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ایک یہ چیز کے اوپر ہمارا اتفاق رائے ہے، امید ہے دوسری چیز پہ بھی ہمارا اتفاق رائے ہوگا آپ کا اور میرا، کہ اگر نواز شریف نے، مریم نے، دوسروں نے بھی اسی نوعیت کی بات یا اس سے بھی زیادہ ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے، تو پھر ان کے اوپر بھی پرچہ ہونا چاہیے، ان سے بھی کورٹ پہ سوال ہونے چاہیے، اور ان کا فیصلہ بھی کورٹ کو کرنا چاہیے۔ ان کو تو گھر بھیج دیا تھا، اور اب تو میرا خیال ہے پتہ نہیں ان کو شاید واپس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ تو پاکستان کا ایک مداری کا شو تو الگ ہی چلتا ہے، اس کو تو اس میں اب کیا کہیں۔ بٹ یہ بات ہے، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر شہباز گل کی جو بات ہے، وی اگری کہ ڈسپلین کے بغیر تو فوج ہے ہی نہیں نا، اور اگر فوج میں تو آپ کو بول دیا نا، یہ میں پہلے بول چکا ہوں، میں بالکل اگری کرتا ہوں۔ ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل اسد عمر صاحب ہیں۔ اچھا، تو آج آپ کی اتنی لمبی میٹنگ ہوئی ہے، ویری کوئکلی کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں ان ٹرمز آف فیوچر اسٹریٹجی؟ نہیں، بنیادی طور پہ یہی تھا کہ ہماری جو ایک تحریک چلی، اس تحریک کے مختلف فیزز آتے ہیں۔ تو پہلی فیز جو ہے اس کے اندر بڑا ایک عوامی رابطے کی مہم چلی، اس نے مختلف طریقے سے ہم نے اپروچ کیا، جلسے بھی ہوئے، اس کے اندر سیمینارز ہم نے کروائے، کنونشنز کروائے۔ اس کے بعد آ گیا پنجاب کا بائی الیکشن۔ پنجاب کا بائی الیکشن جب آیا تو ہم فوکس ہو گئے پنجاب کے بائی الیکشنز کے اوپر، اور الحمدللہ پوری پارٹی ایک ہو کے وہ الیکشن لڑی اور زبردست کامیابی حاصل کی۔ پنجاب کے عوام نے چھین لی واپس حکومت ان سے، جو امپورٹڈ حکومت اور سازش کے ذریعے ان سے لی گئی تھی، وہ انہوں نے واپس چھین لی۔ اب اس کے بعد ایک ہفتہ وہ کورٹ کیسز وغیرہ چلتے رہے، پھر کیبنٹ بن رہی تھی، اب وہ فیز ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم تیسرے فیز میں جا رہے ہیں۔ اس کے اندر وہی دوبارہ آپ دیکھیں گے، عوامی رابطے کے اندر آپ کو تیزی نظر آئے گی، آپ کو کنونشنز بھی نظر آئیں گے، آپ کو، اور ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے۔ بدھ کے دن جو ہے ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جمعرات کے دن جو ہے ہم ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں۔ کس چیز کے اوپر؟ جو جرنلزم کا، صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ایک چینل کے اوپر پابندی لگائی گئی، جس طریقے سے ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں اینکرز کے اوپر، جرنلسٹ کے اوپر، تو وہ بھی ہماری تحریک کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ ہاں، وہ ہر دور میں کنڈیم کرنا چاہیے، اس کو بالکل کریں گے۔ اسد صاحب یہ بتائیے گا، لاسٹ کویسچن، آپ نے امپورٹڈ کی بات کی، تو یہ سوال بار بار اٹھا کہ جی یو ایس ایمبیسڈر کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، وہاں گئے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے پتہ نہیں کتنی وہیکلز دی ہیلتھ پروگرام کے لیے، تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں نکالا تو انہی سے مراسم، اور پھر دوسرا اسی سے جڑا ہوا سوال عمران خان صاحب کا جو کانٹیکٹ، مطلب ویدر تھرو ویڈیو اور فیس ٹو فیس، ہم نے جب یو ایس ایمبیسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم کامنٹ نہیں کرنا چاہتے، وی کانٹ ڈینائی اٹ اینڈ وی کانٹ سے کہ یہ ہوا ہے۔ تو آپ بحیثیت پارٹی کے ون آف دا مین لیڈرز، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جو جہاں تک اس میٹنگ کا وہ ٹیلی فون کال کا تعلق تھا، وہ ٹیلی فون کال کو عمران خان صاحب خود ڈینائی کر چکے ہیں، میں ٹویٹ کر چکا ہوں، تقریباً تمام پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل جھوٹی خبر تھی۔ تو کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں؟ نہیں، جو جہاں تک کے پی گورنمنٹ کا جو تعلق ہے نا، یہ وہ صورتحال نہیں ہے کہ یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کلیئر لائن لی ہے کہ ہم امریکہ کی انٹروینشن پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر قبول نہیں کرتے، اور پاکستان کے فیصلے پاکستان کو کرنے چاہیے۔ لیکن کبھی بھی تحریک انصاف نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ سے سفارتی تعلقات توڑ دو یا امریکہ کے خلاف جنگ شروع کر دو۔ تو ریاستی اور حکومتی تعلقات جو ہیں وہ قائم ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں مل رہی ہے ایمبیسڈر سے، کبھی ہم نے کیا اعتراض؟ تو اسی طریقے سے چیف منسٹر ہے، ان کی حکومتی ذمہ داری ہے وہ اس سلسلے میں ملے ان سے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسد صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ اپنے ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں پروگرام۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔